الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان آداب تجارت کے حوالے سے ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ تجارت یا اللہ سے غافل کر دینے والی کوئی بھی چیز دیکھتے تو اس کی طرف لپک پڑتے تھے۔ اس ضمن میں احادیث بھی آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا اور کچھ ہمارے بزرگان دین کے واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں رزق جو ہے اس جتنا بھی بانٹا گیا ہے اس کے 9 حصے اللہ رب ذوالجلال نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ دوسری جو ملازمت ہے، نوکری ہے، اس میں رکھا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ پیسہ آتا ہے، اور جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کے پاس آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اسی طرح اب یہ بھی نہیں ہے، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو پسند فرمایا، لیکن کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ انہوں نے ملازمت کرنے والوں کو، نوکری کرنے والوں کو پسند نہیں بلکہ نوکری کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ وہ جو دن بھر ملازمت کر مزدوری کر لینے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو باقی ساروں کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، انہیں ایک نماز کا ڈبل اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوکری کرنے والے کے حوالے سے ہے۔ اب تجارت حضور نے خود اس کو پسند فرمایا ہے۔ تجارت کرنے کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ تجارت اس لیے کریں کہ آپ حرام سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب آپ حرام سے بچ جائیں گے تو اللہ رب ذوالجلال آپ کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ آپ نے تجارت کی حرام سے بچنے کے لیے، آپ نے تجارت اس لیے کی تاکہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کروں، کسی سے مانگوں نہ۔ آپ تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکوں۔ آپ تجارت اس لیے کر سکتے ہیں کہ تاکہ جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، آپ ان لوگوں کا پیٹ پال سکیں، ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہ 4 مقاصد ہیں تجارت کے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے ہمیں ملے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز ختم کرو تو پھیل جاؤ تجارت کے لیے۔ اب ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، سفر تو نہیں کیا۔ فرمایا اس کے ساتھ تم نے خرید و فروخت کی ہے، لین دین کیا ہے؟ یا رسول اللہ لین دین بھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ اچھا ہے؟ یعنی خرید و فروخت اور تجارت کے حوالے سے جو دوسری بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، لین دین کریں، اس وقت پتہ چاہے گا بندہ لین دین میں، تجارت کے معاملات میں کتنا اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں، حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان تجارت میں تھوڑا نفع رکھو اور مال زیادہ سے زیادہ بیچو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں اور اچھا کاروبار کرتے ہیں، انہیں کاروبار کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا نفع رکھ کر مال اپنا زیادہ نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اصول تجارت کا میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی بھی عیب دار چیز ہو، اسلام نے ہمیں
یہ چیز بتلائی ہے کہ کوئی بھی عیب دار چیز ہو، جو خریدار ہے اس کے سامنے جو بیچنے والا ہے، تاجر ہے، یہ واضح طور پر یہ کہے کہ اس میری چیز میں یہ عیب ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کتنی چیزیں بکتی ہیں اور گھر جا کے جب آپ اس کی پیکنگ کھولتے ہیں بتائی اور جاتی ہیں اور پہنچائی اور جاتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ آن لائن جو شاپنگ کی جاتی ہے آپ کو بتایا کچھ اور جاتا ہے، جب آپ کے پاس وہ ڈیلیوری آتی ہے وہ بیچ میں سے کچھ اور نکل آتی ہے۔ اب یہ میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ تجارت جس سے خسارے میں جاتی ہے، اس میں 2 نمبری جو چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ اب عیب دار چیز جو ہوتی ہے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، وقتی طور پر آپ کی وہ چیز بک جائے گی لیکن برکت تو نہیں ہوگی اس میں۔ آپ اس سے 100 روپیہ کماتے ہیں، 1000 روپیہ کماتے ہیں، 2 دن استعمال کر لیں گے، 4 دن استعمال کر لیں گے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیب دار چیز بیچنے سے منع فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر جو سائٹ پر کھجوریں فروخت کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتاتے اور کھجور ہیں، اور جب پیکنگ والی دے دیتے ہیں، آپ پاکستان آتے ہیں عمرہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھجور آ کر دیتے ہیں تو اس میں اور کھجور ہوتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیب دار چیز کا عیب بیان کر کے بیچو۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور فصلیں تباہ ہو گئی تھی، کاروبار رک چکے تھے، 2-4 دن کے بعد دھوپ نکلی بڑی تیزی کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو ایک شخص آوازیں لگا رہا تھا کہ میرے پاس بڑے تازہ گندم دانے ہیں اور یہ میں بیچ رہا ہوں۔ حضور حیران ہو گئے، فرمایا کہ اس شخص کے پاس تازہ کیسے آ گئے ہیں؟ بارش اتنی تیز برسی تھی اور اس کے پاس بڑے تازہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اوپر سے چیک کیا اور بڑے خشک تھے۔ جب حضور نے ہاتھ اندر ڈالا نا نیچے تو وہ گیلے تھے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو دھوکہ لوگوں کو دے رہا ہے، قیامت والے دن اس کی سزا تجھے دی جائے گی، خبردار ایسا کر کے اپنے مال کو نہ بیچ، وقتی یہ بک جائے گا لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سری سکتی یا سکتی جیسے پڑھ سکتے ہیں آپ نے جو خریدے، جو 60 اشرفیوں سے آپ نے خریدے، ابھی آپ مارکیٹ میں نہیں لے کے گئے تھے، اچانک اس جو کا ریٹ بڑھ گیا، ریٹ 90 ہو گیا۔ ایک شخص آیا، ریٹ پوچھتا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کے عرض کرنے لگا، حضور میں نے سنا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تقویٰ اور تہجد گزار نمازی ہیں، سارے یہاں پر جو ریٹ بارگیننگ کر کے 90-91 دے رہے ہیں، میں آپ کو 96 اشرفیاں دوں گا، یہ جو مجھے دے دیں، جو بھی اچھا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ہر چیز میں 3 اشرفیاں یا 3 درہم نفع رکھوں گا، پروفٹ رکھوں گا، تو میں تجھے 96 کی تو نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر آپ کتنے کی دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے 60 کی یہ خریدی ہیں اور میں تجھے 63 کی یہ دے دوں گا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کو خود دے رہا ہوں۔ کہا نہیں، میرے اوپر حرام ہے، میں نے تو خریدا 60 کا ہے اور میں تجھے کیسے 96 میں دے دوں؟ تو یہ اللہ کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے مال میں جائز منافع کما کر وہ بلند اور بالا رتبے کما لیے تھے۔ اس کے بعد مال میں جب بھی ہمارا کوئی تاجر مال بیچتا ہے وہ قسم کھا لیتا ہے بیچ میں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم سچی یا جھوٹی، یہ دونوں قسمیں جو بندہ اپنے مال میں کھاتا ہے اس کے مال میں سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے کسی دکاندار تاجر کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے قسم سے یہ جو مال میرے پاس ہے نا، پوری مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں پڑا ہوا، کسی کے پاس یہ مال نہیں ہے، یہ صرف میرے پاس ہی ہے، فلاں جگہ سے بنتا تھا میں نے ہی اٹھایا ہے، آپ چکر لگا لیں آپ کو مل گیا تو یہ ہوگا۔ یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کاروبار جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اکثر ہوتا ہے دکانوں پہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ٹوپی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے، لوگ دیکھیں گے فوراً کہیں گے کہ یہ بندہ مجھے کوئی ایماندار لگ رہا ہے، اس کے پاس سے جا کے میں خریداری کر لوں۔
یہ دھوکہ دینے والی بات ہے اور کاروبار میں یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کاروبار میں جو لوگ قسم کھائیں گے، حضور نے فرمایا قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساری برکتیں اس میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے مال میں عیب دار چیز کا عیب بھی واضح کریں اور قسم نہ کھائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کبھی کپڑا، آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، عصر کا وقت ہوتا، اگر بادل آ جاتے، اندھیرا چھا جاتا تھا، تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام اعظم ابھی تو مغرب کا وقت نہیں ہوا اور آپ دکان بند کر رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں دکان اس لیے بند کر رہا ہوں کہ روشنی کم ہو چکی ہے اور میں جو کپڑا بیچ رہا ہوں اس کا رنگ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو عیب ہو گیا نا اس میں، اس لیے میں نہیں بیچ سکتا۔ وہ اپنی دکان جلدی بند کر دیا کرتے تھے۔ اب آج کل کپڑا بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ 18 قسم کے بلب لگا لیتا ہے، جس کا رنگ سبز ہوتا ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کا پیلا ہوتا ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب لینے والا خریدار جو ہوتا ہے وہ لینے گھر جاتا ہے اس کا اور رنگ ہوتا ہے، روشنی میں اور رنگ ہوتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں، جب آپ ایک دفعہ، یہ بڑا اپنا دل کو موہ لینے والا واقعہ ہے، کپڑے کو کٹ لگا ہوا تھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ملازم رکھا ہوا تھا، تو آپ نماز پہ چلے گئے، اس کو دکان پر بٹھایا۔ اب اس نے پیچھے گاہک آیا، اس کو کپڑا بیچ دیا۔ جب اس نے کپڑا بیچا تو امام اعظم جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کپڑا تو نے بیچ دیا ہے؟ اس نے کہا امام اعظم سے کہ جی میں نے وہ کپڑا فروخت کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، ابو حنیفہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کپڑے پر کٹ لگا ہوا تھا، گاہک کو بتا کر بھی نہیں بیچا، جاؤ جا کر ڈھونڈو۔ اب وہ بچہ 3 دن تک گاہک کو تلاش کرتا رہا، گاہک نہیں ملا۔ یہ میں کسی فرشتے کی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو بشر تھے ان کی سٹوری سنا رہا ہوں۔ 3 دن جب ہوئے نا، گاہک نہیں ملا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 3 دن کی جتنی کمائی ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی جائے، چونکہ ہم نے اسے عیب دار چیز بغیر بتائے دے دی ہے۔ آپ کا دل پھر بھی راضی نہیں ہوا، من کا جو رانجھا ہوتا ہے اس طرح پھر راضی نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں چلے گئے، بلند آواز سے کہنے لگے نماز کے بعد، لوگوں میری بات سنو، میں نے عیب دار چیز کو بغیر بتائے اس لڑکے نے فروخت کر دیا ہے، لہٰذا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، سب لوگ میرے لیے دعا کریں، اللہ رب ذوالجلال مجھے اس گناہ سے بری کر دے، مجھے معافی دے دے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ امام اعظم یہ ہو گیا ہے، آپ نے یہ اللہ کے راستے میں 3 دن کی کمائی صدقہ کر دی ہے، پھر بھی رو رہے۔ اتنی فکر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے مال بیچنے کی ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور اصول ہے، ذخیرہ اندوزی مال کو کیا جاتا ہے۔ عام روٹین میں جب مال بک رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ ایک منگوا لیتے ہیں، آپ زیادہ آٹا منگوا لیتے ہیں، زیادہ چینی منگوا لیتے ہیں، وہ تو بک رہا ہے روٹین سے، لیکن جب قحط پڑ جاتا ہے تو اکثر تاجر یہ کرتے ہیں کہ اسی مال کو وہ سیو کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ آج ہم اس کو سستا لے کر ذخیرہ کرتے ہیں، یہ اس کا قحط پڑنے لگا اور یہ پھر آگے ہم اس کو مہنگے داموں بیچیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی جو کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اپنے مال میں ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ سے پاک مال بیچا جائے۔ ملاوٹ سے حضور نے فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج کے اس دور میں کھانے پینے میں، ہمارے آٹے میں، ہمارے دودھ میں، اور اس کے بعد جو مسالہ جات کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور سبزیاں، فروٹ، جو بھی آپ چیز دیکھ لیں ان میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، قسم اٹھا کر مال کو بیچنا، عیب دار چیز کا بغیر بتائے بیچ دینا، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں۔ اگر ہم
پھر اس کے بعد ناپ تول ہے، پھر اس میں کچھ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر برابر سرابر ہو جائیں تو اللہ رب ذوالجلال ہر تاجر کی تجارت میں برکتیں عطا فرما دیں۔ اور یہ تجارت جو ہے یہ نبی اکرم انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اور میں جمعے پر بھی عرض کر چکا ہوں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت البقیع خریدنے کی باری آئی، حضور نے فرمایا کون خریدے؟ مسجد نبی کی توسیع کی باری ہے، حضور نے فرمایا کون خریدے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں خریدنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تو نے زمین دیکھی ہے؟ وہ بہت زیادہ رقبہ ہے۔ یا رسول اللہ رقبہ بہت زیادہ ہے، میں زمین دیکھ کے تھوڑی سودے کر رہا ہوں، میں تو آپ کی اور اللہ کی رضا دیکھ کر سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ شامل نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی غریب کا بھلا کر کے 10 روپے کے نفع کے بجائے ہم 4 روپے نفع رکھ لیں؟ اگر ہم کسی غریب کا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، ناجائز منافع خوری کر لینے کے بعد ہم 2 سے 3 دن اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جائز منافع ہوگا تو اس میں اللہ اتنی برکتیں عطا فرما دے گا کہ برکت کے حوالے سے میں بتاؤں کہ حضرت انس حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور نے فرمایا انس تیرے مال میں اللہ برکت عطا کر دے۔ تو حضرت انس کے پاس جو فصل تھی نا، سارے عرب میں سال میں ایک دفعہ پھل فروٹ یا کوئی بھی فصل تیار ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ۔ حضرت انس کے مال میں پھر اتنی برکتیں تھیں، سال میں 2 دفعہ ان کی فصل تیار ہوتی تھی، ایک دفعہ کاٹتے وہ پھر تیار ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس میں برکتیں رکھ دی تھی۔ جو لوگ جائز منافع رکھتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔